بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عربی کا محاورہ ہے اتل بیت من بابہ، یا اس کو جمع اور پلورل استعمال کرتے ہوئے یوں پڑھا جاتا ہے اتل بیوت من ابوابہا۔ اتا ویسے اس کے معنی آتے ہیں آنا، بیت گھر کو کہتے ہیں جس کی جمع بیوت آتی ہے، اور باب دروازے کو کہتے ہیں جس کی جمع ابواب آتی ہے، مطلب گھر میں اس کے دروازے سے آنا۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کو وہاں استعمال کرتے ہیں جب کسی کام کو درست اور صحیح طریقے کے مطابق کیا جائے اور یا قانونی طریقے کے مطابق کوئی کام کیا جائے۔ جیسے انگلش میں یہ محاورہ جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں یوں کہا جاتا ہے کہ ٹو کم تھرو دا پراپر چینلز، تو اس کے لیے عربک میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے، یہ اس کو دیکھ لیجئے کہ عندما تفکر فی الالتحاق بالجامعہ علیک ان تأتی البیت من بابہ وتقدم الاوراق الی مکتب التنسیق۔ کہتے ہیں جب تم کسی جامعہ میں داخلے کے بارے میں سوچو یا چاہو تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان تأتی البیت من بابہ، کہ تم صحیح طریقہ اختیار کرو، صحیح راستے اختیار کرو اور اپنے ڈاکومنٹس اور کاغذات ایڈمیشن آفس میں داخل کرو۔ مکتب التنسیق ایڈمیشن آفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو محاورہ ہے وہ ہے اتا علی الاخضر والیابس۔ اتا وہی ہے، اسی معنی میں آنے کے معنی کے لیے آتا ہے اصلاً۔ اخضر سرسبز یا سبز کو کہتے ہیں، اور یابس خشک کو کہتے ہیں۔ تاہم یہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو برباد کرنے کے لیے، تہس نہس کر دینے کے معنی میں آتا ہے کہ خشک اور سبز ہر چیز، سبزہ وغیرہ ہر چیز کو مٹا دینا، اینٹ سے اینٹ بجا دینا، نام و نشان مٹا دینا، اس طرح کے معنی کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ الہجوم الامریکی علی العراق اتا علی الاخضر والیابس فی البلاد، کہ امریکہ جو عراق پر حملہ کیا، یا عراق پر امریکہ کا حملہ اتا علی الاخضر والیابس فی البلاد، اس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا شہروں میں، یا اینٹ سے اینٹ بجا دی، سب کچھ برباد کر دیا، تو اس معنی میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا اور آخری محاورہ آج کی کلاس میں یہ ہے کہ اثخنتہ الجراح۔ اثخنتہ الجراح، اثخن یثخن، یہ باب افعال سے آتا ہے اور اوہن کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اثخن، اوہن، اضعف، سارے ایک معنی کے لیے آتا ہے، کسی کو کمزور کر دینا، لاغر کر دینا، بے بس کر دینا، اور جراح زخم کو کہتے ہیں۔ لیکن اثخنتہ الجراح لفظی ترجمہ اس کا ہوگا کہ فلاں آدمی کو زخموں نے چور کر دیا، بے بس کر دیا، اور یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ اس معنی میں استعمال ہو کہ آلام و مصائب نے اس کو پریشان کر دیا، یا پے در پہ مصیبتوں نے اس کو نڈال کر دیا، تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ بدأ الشعب الافغانی یلملم صفوفہ بعدما اثخنتہ الجراح، کہ افغانی قوم نے شروع کر لیا اپنی صفوں کو متحد کرنا یا جوڑنا بعد اس کے، بعدما اثخنتہ الجراح، پے در پہ مصیبتوں کے نڈال کر جانے کے بعد، یعنی پے در پہ مصیبتوں سے نڈال ہونے کے بعد نئے سرے سے افغانی عوام نے اپنی صفوں کو متحد کرنا شروع کر دیا۔ اس معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔